الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 93-94. یہ والی آیت ہم نے کل پڑھی ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. ومن ازلم، اور کون، ازلم زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، افطرا جو باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، ایک جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے، مشرک وہ بھی اللہ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک دے رہتا ہے، چاہے ذات میں کرتا ہے چاہے صفات میں کرتا ہے. او قال، یا قال کہا اس نے، اوحی الیہ کہ وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ولم یوحا حالانکہ، لم نہیں، یوحا وحی کی گئی، الیہ اس کی طرف، شیئن کچھ بھی. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی. ومن قال، اور جو کہے، سأنزل عن قریب، انزل میں نازل کروں گا، اتاروں گا، مثل ما انزل اللہ جیسے، یا مثل ما جو اتارا اللہ نے. میں نے کل بتایا تھا کہ اس سے یا تو نضر ابن حارث مراد ہے، اور یا عبداللہ ابن سعد ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کاتب وحی تھے، اور مرتد ہو گئے. مرتد چونکہ مباح الدم ہوتا ہے، یعنی اس کا خون مباح ہوتا ہے، اور اس کو قتل کرنے کا شریعت کا حکم ہے. چنانچہ یہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اور ان کی دعوت پر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ تجدید ایمان کیا اور دوبارہ یہ مسلمان ہوئے. اور پھر اس کے بعد اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، مختلف جنگوں میں یہ شریک ہوئے اور لڑے ہیں. اور پھر ان کی دعا کہ اللہ مجھے فجر کی نماز میں جو ہے نا نماز کے دوران موت دے دے، اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کی ہے، اور فجر کی نماز میں ہی. اب دیکھو قرآن نا اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، لیکن آگے اس کا انجام کیا ہوا یہ جو ہے نا حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا. یہ کہہ رہا ہے، اور وہ پہلے جو نضر ابن حارث ہے وہ بھی کہتا تھا، لیکن نضر ابن حارث کی بات کا اتنا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کافر تھا، کافر رہا. اس والی آدمی کی بات زیادہ جو نا معتبر اس اعتبار سے ہے کہ یہ مسلمان بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا کاتب بھی تھا. اس لیے اس کی جو بات ہے کہ میں مطلب ہے یہ قرآن مجھ پر اترتا ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی نہیں اترا گیا. اور ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى، اور اگر ترى تو دیکھے گا، وہی موت کے وقت، اذ الظالمون جب ظالم کی جمع ہے ظالمون، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطوا اور ملائکہ، باسطوا بازو پھیلائے ہوئے. بس اردو قرآن میں بہت جگہ استعمال ہے، ان اللہ یبسط الرزق، اللہ کیا کرتا ہے؟ کشادہ کرتا ہے، کھول دیتا ہے. رزق تو بست کے معنی ہے کھولنا، یعنی کھولے ہوا ہے وہ کس کو؟
اپنے ایدیہم باسطو پھیلائے ہوئے ایدیہم اپنے بازو اخرجو انفسکم نکالو انفسکم اپنی جانیں تو وہ خود نکالیں گے لیکن نا ان کو ڈرانے کے لیے کہا جائے گا اخرجو انفسکم، ورنہ تو جان خود بندہ کوئی نہیں نکال سکتا، جان تو نکالے گا کون؟ فرشتہ۔ الیوم تجزون، آج تجزون بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون ذلت کے عذاب کا، بما باوجہ کنتم تقولون جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ اللہ پر یعنی اللہ کے خلاف، غیر الحق ناحق، وکنتم تستکبرون اور تم تکبر کیا کرتے تھے، عن آیاتہ اللہ کی آیات سے۔ اگلی جو آیت ہے یہ قیامت کا منظر ہے اور بڑا عجیب مکالمہ ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم سارے آئے ہو میرے پاس فرادا، اکیلے بھی اور کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، مطلب ہے آپ کے پاس بندہ بھی کوئی نہیں اور کوئی چیز بھی پاس نہیں۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ کپڑے نہ مال نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ دولت کچھ بھی پاس نہیں، اسی طرح تم آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ اور تم نے چھوڑ دیا مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو میں نے تمہیں دیا تھا، مال دولت شہرت عزت مقام مرتبہ، وراء ظہورکم اپنی پشتوں کے ورے پیچھے پیچھے، وما نرى معکم اور نہیں ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ، شفعاءکم یہ عام شفیع کی بات نہیں ہو رہی ہے، شفعاءکم الذین زعمتم جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ یہ قیامت والے دن یہ ہماری سفارش کر کے ہماری جان چھڑا دیں گے۔ عام شفیع کی ظاہری بات ہے، انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے، وہ زعمتم نہیں ہے، وہ گمان نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دے دیں گے۔ یہ زعمتم تمہارے انہم فیکم کہ بے شک یہ فیکم تمہارے درمیان، شرکاء یہ شریک ہے، نعوذ باللہ کس کے؟ اللہ کے۔ لقد تقطع بینکم یقیناً کھٹ گئے تمہارے بیچ آپس میں تعلقات سارے کے سارے، وضل عنکم اور گم ہو گئے تم سے، ما کنتم تزعمون جس کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے، آج تمہیں یہ بچانے آئیں گے نہیں۔ اب دیکھو کیسے عجیب اللہ تبارک و تعالی ساری چیزیں اس ایک آیت میں اللہ نے جمع کر دی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جس چیز پر بندہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ آخرت میں یہ مجھے بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بھی چیز تمہیں بچانے نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا اور یقیناً جئتمو تم آئے نا میرے پاس، ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، یہ اصل میں لفظ آپ عام طور پڑھتے ہو جئتم جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یہ واو ہٹتا ہے عام روٹین میں، لیکن جب اس کے ساتھ آگے کوئی ضمیر لگتی ہے اگلی تو پھر یہ واو واپس آتا ہے، یہ جمع کا واو ہے، جو عام روٹین میں آپ کہتے ہو نا ضربتم فعلتم شربتم، یہ جمع کا صیغہ ہے، واو ہٹ جاتا ہے، اصل میں ہے وہ ضرب شربتمو، کیونکہ جمع مذکر کی جو علامت ہے وہ واو ہے، وہ اس کے بیچ سے تم اس پر دلالت کرتا ہے، واو ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ یہ آخر میں نہ لگتا ہے تو پھر یہ واو ہٹ کے آ جاتا ہے، اور قرآن میں 30-40 مقامات پر ایسا ہے کہ جو نا وہ نہ لگا ہے یا کم لگا ہے یا کوئی اور ضمیر لگی ہے تو وہ واو واپس آ جاتا ہے، تو ہے اصل میں وہی جو تم نے
اصول میں ضابطے میں تم پڑھا ہے، یہ وہی تم ہے کہ تم آئے ہو نہ ہمارے پاس، پرادا اکیلے، الگ، کما جیسے، ما خلقناکم پیدا کیا ہم نے، کم تمہیں، اول مرہ پہلی دفعہ، پہلی مرتبہ، وترکتم اور چھوڑ دیے تم نے، ما جو، خولنا ہم نے دیا تھا، کم تمہیں، اسے مال، دولت، شہرت جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم اپنی پشتوں کے پیچھے، اپنے پیٹھ پیچھے ساری چیزیں چھوڑ کے آئے، وما نری معکم اور نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، معکم تمہارے پاس، شفعاءکم تمہارے سفارشی، کون سے سفارشی، الذین وہ جو، زعمتم تم گمان کرتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہے کس کے، اللہ کے، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے پاس سے ہمیں بچا لیں گے، لقد تقطع، لقد یقیناً، تقطع کٹ گئے، بینکم تمہارے درمیان، کیا کٹ گئے، سارے تعلقات، رشتہ ناتا سارے تعلقات کھٹ گئے، وضل عنکم اور گم ہو گئے، عنکم تم سے، ما کنتم تزعمون وہ جن کو تم اللہ کا شریک گمان کرتے تھے، آج وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جیسے قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی ہے، شیطان دنیا میں ورغلاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اور یہ میرا ساتھی نہیں ہے، تو یہ ورغلانے والے جتنے بھی ہیں یہ قیامت والے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک اللہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا راستہ ہے، اسوہ ہے، وہی کام آئے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارے رشتے ناتے تعلقات جن کو ہم جنا کرتے ہیں، یہ سارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔